وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اگلا پارہ ہے پارہ نمبر 19۔ پارہ نمبر 19 میں سورہ فرقان جو ہے اس کا بقیہ حصہ ہے۔ سورہ فرقان کی پہلی 20 آیات جو ہیں وہ ہم پارہ نمبر 18 میں پڑھ چکے ہیں، اور اب جو ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 21، یہاں سے پارہ نمبر 19 جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پارہ نمبر 19 میں ایک مرتبہ پھر، یعنی کہ اس پارے کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر جو کفار مکہ ہیں ان کے مطالبات کا ذکر ہے۔ وہ دراصل اس بات کو ناپسند کرتے تھے، یعنی کفار مکہ جو ہیں وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں۔ وہ آخرت میں جواب دہی کی حقیقت کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کی پوری دعوت پر ہی اعتراضات کے ذریعے شکوک اور شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر وہ دو مطالبات کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم اللہ کو کھلے عام دیکھ لیں۔ تو قرآن پاک نے بتایا کہ اس مطالبے کی وجہ تکبر اور سرکشی ہے اور قیامت کا انکار ہے۔ جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے کچھ تعلق رکھا ہوتا اور ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یعنی کہ اس دن وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار نہیں کیا، وہ بہت زیادہ ندامت پر ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اپنے ہاتھ جو ہیں وہ چبا رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوتا۔ اب سورہ الفرقان کی آیت نمبر 28 اور 29 میں کفار کی ایک اور ندامت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں جس کا ترجمہ ہے، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ یعنی کہ قیامت کے دن جو کافر ہے وہ کہے گا کہ ہائے میری بربادی، کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان کے بارے میں بھی وہ یہی کہے گا، اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شیطان ہے وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یارو مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ان آیات سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتا ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ بد مذہبیوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت کرنا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ احادیث میں بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اسی ضمن میں آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ شیئر کروں گی۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی کہ برے دوست سے بچو، برے دوست سے بچو کیونکہ تم اسی کے ساتھ سے پہچانے جاؤ گے کہ جیسا تمہارا وہ دوست ہے، برے ہو تو ظاہر سی بات ہے دوست پہچانا جائے گا کہ یہ بھی برا ہی ہوگا۔ یعنی کہ جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست برخاست ہوتی ہے تو لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے، اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہیں دے گا۔ وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ اب دیکھیے کہ فی زمانہ آج کل بعض نادان لوگ بد مذہبیوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلک سے کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم بہت مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں اپنے جیسا بنا لیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح بعض نادان تسکین نفس کی خاطر بد مذہب عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔ اسی طرح کچھ نادان گھرانے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نونہالوں کو یعنی اپنی اولادوں کو بد مذہب استادوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کل کو یہی بچے بڑے ہو کر بد مذہبی اختیار کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بد مذہبیوں سے دوستی کرتے ہیں وہ بھی ان کو اپنے رنگ میں رنگتے رکھتے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بد مذہبیوں سے دور رہیں اور ان کے ساتھ بالکل بھی کسی قسم کی دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بد مذہبیوں اور برے لوگوں کی دوستی سے دور رکھے، آمین۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنا دوست جو ہے وہ بھی اچھے لوگوں کو ہی بنائے۔ اسی ضمن میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ یعنی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو دوستی کرنی ہے، کسی کو دوست بنانا ہے تو پھر کامل مومن کو ہی بنایا جائے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، فرمایا کہ بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا ساتھی اچھا ہے؟ تو پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والے دوست عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آگے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اس بات کا ذکر آیا کہ اس دن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اہل علم جو ہیں انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نہ قرآن پاک کو سنے اور نہ اس پر ایمان لائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حاکم نہ بنائے۔ اور چوتھی یہ کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے۔ پانچویں یہ کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہم ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے ہم باز رہیں۔ اور یہاں پر اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کریں، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور اس ایک آیت کی تلاوت کی جائے اور اس ایک آیت کے ہی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس میں غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں مشرکین نے پھر اعتراض کیا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ مشرکین یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے، ایک دم سے سارا قرآن پاک نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ انداز میں فرمایا کہ ہم قادر مطلق ہیں، ہم اس طرح نازل کریں گے، یہ ہماری مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد حکیمانہ توجیہ بیان کر دی گئی کہ تدریجی نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ عز و جل سے تعلق قائم رہے، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں اور اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو سکون اور تقویت نصیب ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ہم نے منکرین توحید اور رسالت فرعونیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جھٹلانے والی قوم کے سیلاب میں غرق ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے علاوہ بہت سی اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، جس کی تفصیل جو ہے ہم پیچھے والے پاروں میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑاتے اور بڑے فخر سے کہتے کہ انہوں نے تو ہمیں شرک سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن ہم نے شرک پر جمے رہ کر ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ان آیات میں گستاخان رسول کو خبردار کیا گیا ہے کہ جب وہ شرک اور اپنی گستاخیوں کی بدترین سزا پائیں گے تو جان لیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون پرلے درجے کی گمراہی پر تھا۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا گیا کہ اس قسم کی نازیبا حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں اور عقل اور شعور سے کام لینا چھوڑ دیں۔ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ لوگ کائناتی شواہد اور واقعاتی
دلائل میں غور کر کے دیکھیں کہ سورج کی نقل و حرکت سائے کو کس طرح چھوٹا اور بڑا کرتی ہے، رات انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور نیند تھکن کو ختم کر کے سکون کا باعث بنتی ہے، اور دن چلنے پھرنے اور روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں پانی برسنے کا پیغام لے کر آتی ہیں، اور آسمان سے صاف ستھرا پانی برستا ہے جو مردہ زمین کی زندگی کا باعث بنتا ہے اور بے شمار انسانوں اور جانوروں کو سیراب کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح مختلف انداز اور اسالیب سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ انکار پر اتر آتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں مزید نعمتوں کا تذکرہ ہوا جن کا تعلق پانی سے ہے، کہ اللہ نے پانی کے 2 طرح کے سوتے بہا دیے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جس سے ان کی آپس میں آمیزش نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے پانی ہی سے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کی سہولت اور مدد کے لیے 2 طرح کے رشتہ دار بنائے، ایک پیدائش کے سبب سے اور دوسرے نکاح کی وجہ سے۔ بلا شبہ اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، البتہ انسانوں کی اکثریت کی احسان فراموشی ہے کہ وہ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو معبود بناتی ہے جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بس وہ دن آیا ہی چاہتا ہے جب یہ اپنے کرتوتوں کا انجام اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب بندوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ جھوٹ بولنا تو درکنار کسی ایسی محفل میں موجودگی تک گوارا نہیں کرتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو یا جھوٹ پر مبنی کوئی معاملہ طے پا رہا ہو۔ دوسری ان کی صفت، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کسی لا یعنی بات میں ملوث ہونا تو درکنار ایسی جگہ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے جہاں وقت کی بربادی کی کوئی سرگرمی انجام دی جا رہی ہو۔ پھر تیسری صفت جو ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں کی وہ یہ ہے کہ انہیں جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسے پوری توجہ اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے پارسائی کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ روز قیامت انہیں ایک ایسے گھرانے کے سربراہ کے طور پر حاضر کیا جائے جو متقین پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد عباد الرحمن یعنی رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ تواضع اور انکساری کے خوگر، جاہلوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، ان کی راتیں تہجد میں گزرتی ہیں، اس کے باوجود وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، فضول خرچی اور بخل سے دور رہتے ہیں، وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، پھر وہ اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کامل ایمان والوں کا اپنے نفس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ
عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت ختم کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تیز نہ چلا جائے۔ پھر اسی آیت کے پیش نظر جاہلانہ گفتگو کرنے والے سے جو سلوک ہے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کرے تو اس سے اعراض کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کرے تو وہ ایسی ہو جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور وہ اس جاہل کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ ہو۔ ترغیب اور تربیت کے لیے یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا، تو جس سے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم پر سلام ہو۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو اے برا بھلا کہے گئے شخص تمہاری طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جب یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے نہیں بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں جاہلانہ گفتگو سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد آخری جو اس صورت کی آیات ہیں، اس صورت کا جو اختتام ہے وہ مشرکین کو اس صورت کے اختتام میں مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم دعوت حق پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہو جس کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ تم پر فوری عذاب بھی نازل کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت ہے کہ پہلے دعوت کے ذریعے اتمام حجت کر دیا جائے۔ اگر تم نے اتمام حجت کے باوجود اپنی مجرمانہ روش سے توبہ نہ کی تو پھر سنگین نتائج بھگتنے اور دردناک عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب دیکھیے کہ آیت کی جو سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا کہ ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں انہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 75 اور 6 جس کا ترجمہ ہے کہ انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اور جو جھٹلانے والے ہیں، منکرین ہیں، تو آیت نمبر 77 میں ان کے لیے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 77 کا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل مکہ سے فرمائیں کہ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تم نے تو جھٹلایا، تو اب عذاب تم پر ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جو جھٹلانے والے ہیں، جو منکرین ہیں، ان کے لیے کہ ان پر ہمیشہ عذاب رہے گا۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور اس صورت میں جو بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ فرقان کے بعد اب سورہ الشعراء کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے۔ سورہ شعراء آخری 4 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے، اور وہ 4 آیتیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں 11 رکوع ہیں اور اس صورت کی 227 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام شورا رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ شورا شاعر کی جمع ہے جس کے معنی ہے واضح۔ اس صورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے۔ سورہ شعراء کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے توریت کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا کی، اور انجیل کی جگہ وہ صورتیں عطا کی جن کے شروع میں لفظ را موجود ہے، اور زبور کی جگہ تواسین یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں تو سین میم یہ موجود ہے، اور ہوا میم یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں ہا میم ہے۔ ان کے مابین صورتیں عطا فرمائیں، اور مجھے ہوا میم اور مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کے وحد اور یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے، اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر شعراء اور ان کی ذہنیت کو بھی آشکار کیا گیا ہے، تو اسی لیے پوری صورت کو شعراء کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اثبات رسالت بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور ان کے منکرین کے انجام سے اس مضمون کو تقویت دی گئی ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ دوسرا منفی رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اس سے وہ اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس صورت میں ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم دیا۔ بشری تقاضے کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کو گفتگو کا محور بنایا۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احسان جتانے کا ذکر کیا۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں، مشرق اور مغرب، اور تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر عصا کے اژدہا بن جانے اور پھر غلبہ پانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکیوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ دہرایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ایک ضرب سے سمندر کا سینہ پھٹ گیا، بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا، اور وہ سلامتی کے ساتھ سمندر سے پار چلے گئے، مگر
فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر سمیت اسی سمندر کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ ان کی باطل شکن اور ایمان افروز گفتگو میں واضح کیا اور بتایا کہ انسانی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے محسن کو فراموش نہ کرے۔ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، اس کی موت اور حیات، بیماری، صحت، کھانا پینا سب اللہ کی عنایات کا مظہر ہے۔ قیامت کے دن مال و اولاد کسی کام نہیں آ سکیں گی، وہاں تو قلب سلیم کے حامل متقی انسان جو ہیں وہی نجات پا سکیں گے۔ ابلیس اور اس کا پورا لشکر قیامت کے دن اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں پر نوحہ کنا ہوگا، انہیں وہاں پر کوئی سفارشی اور حمایتی میسر نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 105 سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے اور 950 سال تقریباً اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر اس کے جواب میں سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں، یعنی کہ غریب لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم کو طوفان کی نظر کر کے ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھے۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے، لیکن جب اپنے نبی کی دعوت کو یک قلم ٹھکرا دیا تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ان کی صنعت و حرفت اور طاقت، قوت، نیز مادی وسائل کچھ بھی عذاب خداوندی سے نجات کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 141 سے قوم سمود اور ان کے فرستادہ نبی صالح علیہ السلام کے درمیان معرکہ حق اور باطل کا بیان کیا گیا ہے۔ باغات اور کھیتوں کی سرسبزی اور شادابی، سنگ تراشی کی ٹیکنیک میں ان کی مہارت اور ان کی بستی میں امن و امان کی مثالی حالت بھی نبی کے مقابلے میں انہیں عذاب الہی سے نہ بچا سکی، اور مفسدین کی اکثریت کو تباہی سے دوچار کر کے مومنین کی اقلیت کو اللہ نے بچا لیا۔ یعنی کہ جو مفسدین تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اور جو مومن تھے وہ تعداد میں کم تھے لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ پھر آیت نمبر 160 نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی فحاشی اور عیاشی میں ڈوبی ہوئی قوم کے درمیان شرافت اور شیطانیت کے معرکے میں حضرت لوط علیہ السلام کی کامیابی اور ان کے مخالفین کی عبرتناک ہلاکت نے شریف اقلیت کو شریر اکثریت پر غلبے کی نوید سنا دی۔ پھر شعیب علیہ السلام کا مقابلہ ایک مستحکم معاشیت اور تجارت کی حامل قوم کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں ایک طرف ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور فساد کی گرم بازاری، اور دوسری طرف امانت و دیانت اور صدق و صلاح کے ساتھ وسائل سے محروم اقلیت کی کامیابی اور کامرانی اہل حق کے لیے نصرت خداوندی اور اہل باطل کے لیے آسمانی پکڑ کا واضح اعلان ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 192 سے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر نازل فرمایا۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ عز و جل نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب جو گزری ہوئی پچھلی امتیں ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ سب اخلاقی برائیاں اس امت میں جمع ہو چکی ہیں۔
بس صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ ورنہ اخلاقی زوال جو ہے آج کل ہم اگر دیکھیں تو اخلاقی زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ پہلے لوگوں پر عذاب آ جاتے تھے اس طرح کی برائیاں کرنے سے، لیکن ہم لوگ صرف رحمت عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بچے ہوئے ہیں، نہیں تو جتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں کب کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ پھر سورہ شعراء کی آخری جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 224، 225، 226، اس کا ترجمہ ہے ان آیات کا کہ اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یعنی کہ یہ جو آیت ہے یہ کفار کے ان شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر بناتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جیسا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ تو یہ والی جو آیت ہے ان میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی جو ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جو ہیں وہ جھوٹے اور باطل ہیں۔ اب ان آیات سے یہ بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو سنانا اور انہیں معاشرے میں رائج کرنا یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ایسے اشعار لکھتے ہیں جس میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، دین اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے اور اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی شان میں گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی ترغیب پر مشتمل نیز عورت اور مرد کے نفسانی جذبات کو بھڑکانے والے الفاظ کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو ان کی بیہودہ شاعری سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ یہاں آج کل کے سو کال بیہودہ قسم کے جو سونگز ہیں وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ بخاری میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شیروں سے بھرا ہوا ہو۔ استغفر اللہ۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں فحش اور بے حیائی پر مشتمل اشعار کہے تو اس کی زبان نکارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا خون رائگاں گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے کہ ان میں یہ جو آیات ہیں اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کہ عرب کے شاعر کلام اور فن کی ہر قسم میں شعر کہتے ہیں، کبھی وہ اشعار کی صورت میں کسی کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کسی مذمت اور برائی بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں اکثر بے حیائی کی باتیں، گالی گلوچ، لعن طعن، بہتان اور الزام تراشی، فخر اور تکبر کا اظہار، حسد، خود پسندی، فضیلت کا اظہار، تذلیل، توہین، برے اخلاق اور ایک دوسرے کے نسبوں میں لعن طعن کرنا وغیرہ یہ مذموم چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں، یعنی کہ شاعروں کے قول اور عمل میں تضاد بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں سخاوت کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن خود سخاوت کرنے سے اعراض کرتے ہیں،
بخل کی مذمت کرتے ہیں، خود کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کوئی چھوٹی سی غلطی کی ہو تو اس کی وجہ سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں اور پھر خود بے حیائی کے کام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی بے حیائی والی شاعری سے دور رکھے، ایسے الفاظ سننے سے گھڑنے سے باز رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے جو سورہ شعراء کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 227۔ اس صورت میں کیا بیان کیا گیا ہے، اسی طرح اشعار کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اب دیکھیں اس آیت میں مسلمان شاعروں کا استثناء فرمایا گیا ہے، کیونکہ ان کے کلام میں کافر شاعروں کی طرح مذموم باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اشعار کی صورت میں اللہ عز و جل کی حمد لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی نعت لکھتے ہیں، دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی حمد لکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھنا، شان بیان کرنا، دین اسلام کی تعریف لکھنا، یہ سب کیا ہے؟ ثواب کے کام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دربار ہے اس کے بہت مشہور شاعر ہیں، ان کی بہت بلند شان ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر رکھواتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں فرماتے تھے کہ جب تک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی بدگوئیوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، تم اللہ کے رسول کی طرف سے کفار کی بدگوئیوں کا جواب دو، پھر دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اشعار فی نفسہ برے نہیں، کیونکہ وہ ایک کلام ہے۔ اگر اشعار اچھے ہیں تو وہ اچھا کلام ہے، اور اگر اشعار برے ہیں تو وہ برا کلام ہے۔ جیسا کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعر ایک کلام ہے، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، اچھے اشعار کو لے لو اور برے اشعار کو چھوڑ دو۔ پھر اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں بھی شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما شعر کہتے تھے، اور حضرت علی ان دونوں سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے۔ یعنی کہ اچھے اشعار درست ہیں اور بری شاعری کرنا بری بات ہے، اچھی شاعری کرنا جائز ہے اور بری شاعری کرنا ناجائز ہے۔ اب دیکھیے کہ اسی آیت میں وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یعنی اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، یعنی کہ صالحین کے لیے شاعری اللہ کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے
غفلت کا سبب نہ بن سکی، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہے بھی تو ان میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید ہی کو بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، صحابہ کرام اور امت کے نیک لوگوں کی تعریف بیان کی اور اپنے اشعار میں حکمت، واعظ و نصیحت اور زہد و ادب پر مشتمل باتیں ذکر کی۔ ایسی شاعری کی اردو میں بہترین مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام بنام ہدایق بخشش ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اچھی شاعری کے تمام پہلو انتہائی احسن انداز میں بیان کیے ہیں۔ اس کلام کا مطالعہ کرنا بھی دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی عظمت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایسے کلام جو ہیں ان کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے۔ اور آگے جو آیت کا حصہ ہے وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، یعنی اگر ان کے اشعار میں کسی کی برائی بیان بھی ہوئی تو وہ اس وجہ سے کہ کفار نے مسلمانوں کی اور ان کے پیشواؤں کی جھوٹی برائی بیان کر کے ان پر ظلم کیا، تو ان حضرات نے شعروں کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ لیا اور کافروں کو اشعار کی صورت میں ان کی بدگوئیوں کے جواب دیے، لہٰذا یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ ان حضرات کا زبان سے جہاد کرنا ہے۔ اب زبانی جہاد بھی، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ شیئر کروں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مالوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کرو۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اسی شعر سے ان کفار کو تیروں کے مارنے کی طرح مارتے ہو۔ یعنی کہ اشعار جو ہیں اس سے بھی ہم جہاد کر سکتے ہیں، قلم سے بھی جہاد ہے، تو یہ وہی جہاد ہے۔ آگے ہے کہ جن مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹی برائیاں بیان کی ہیں، حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پاک ہیں اور پاک کرنے والے ہیں، تو یہ مشرکین عنقریب مرنے کے بعد جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف پلٹا کھائیں گے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر سورہ شعراء کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت میں جو احکامات اور تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع ہیں اور اس کی 93 آیتیں ہیں۔ سورہ نمل کا نام سورہ نمل رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نمل کا معنی ہے چیونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے، اور قرآن پاک اور اللہ کا کلام مانے، قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں 5 واقعات بیان کیے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی
قوم کا واقعہ۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ان واقعات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے جن میں بنی اسرائیل کا آپس میں شدید اختلاف تھا۔ قرآن مجید کا تفصیل سے ان تاریخی واقعات کو بیان کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ عز و جل کی ہی کتاب ہے اور اس کی صداقت میں کسی شک اور شبہ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس مکی صورت کی ابتدائی آیات میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ایسے مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور بالخصوص آخرت کے واقعہ ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ اس کے برعکس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی سہولیات مرغوب کر دی جاتی ہیں۔ روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا اور وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان حقائق سے وہ ہستی آگاہ فرما رہی ہے جو بڑی حکیم اور کامل علم رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں بیٹوں کو بے پناہ وسائل، جنات پر حکمرانی اور پرندوں کی گفتگو سمجھنے کا سلیقہ بھی عطا کیا گیا تھا۔ اب سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ جب چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چیونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات 3 میل دور سے سن لی اور جو ہوا ہے وہ ہر شخص کا کلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں پر تھا۔ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں پھر یہی واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 19 میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ چیونٹی کی بات سنی تو آپ علیہ السلام اس کے چیونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چیونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، وہ حضرات کہا مار کر نہیں ہنستے جس طرح ہم لوگ ہنستے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تالو کو دیکھ لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے نبوت، ملک اور علم عطا فرما کر مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور مجھے توفیق دے کر
دے کہ میں بقیہ زندگی بھی نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کے زمرے میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے ایک دوسرا واقعہ اسی سفر کے دوران کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں ایک ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا بلقیس اور اس کی قوم کے بارے میں مطلع کیا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے اسے ایک خط لکھ کر توحید الہی کی طرف دعوت دی۔ ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس کچھ تحفے تحائف بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط پہنچاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سپر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور وہ چل پڑی۔ اسی دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کے اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے یہ تخت میرے پاس کون لائے گا، یعنی کہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے اس کے بارے میں، یعنی اس تخت کی خبر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ اس نے آ کے بتایا تھا کہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے اور وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر اس چیز میں سے وافر حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز ہے، چوڑائی 40 گز ہے اور اونچائی جو ہے وہ 30 گز ہے، اور وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کے اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے، یعنی ملکہ کے آنے سے پہلے یہ جو تخت ہے اس کا، یہ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو کون لے کے آئے گا؟ تو درباریوں میں سے ایک بہت بڑے جن نے کہا، میں اس تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں امین ہوں اور اس پر قادر ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کتاب الہی کے عالم اور صحابی اور ولی آصف بن برخیہ، انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ تو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے کامل بندے کا کہنا دراصل اللہ کی طرف سے کن کی منزل میں ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ہمارے امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی ایک ولی کی طاقت یہ ہے تو نبی کی طاقت کیا ہوگی، اور پھر نبیوں میں امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا پھر کیا عالم ہوگا۔ بلا شبہ بہت بلند شان ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس تخت میں کچھ تبدیلی کی گئی کہ آیا ملکہ اسے پہچان پائے گی یا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب ملکہ آئی تو اس نے اسے پہچان لیا۔ پھر پانی کے تالاب پر چکنا بلوری فرش بنایا، ملکہ سبا نے اس پر قدم رکھا اور پانی گمان کرتے ہوئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرسٹل یعنی کہ چکنا بلوری جو فرش ہے یہ وہ ہے۔ اس موقع پر ملکہ سبا نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں قوم سمود اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کے روپ میں اسلام اور کفر کا معرکہ، وسائل اور انتظامات کے مقابلے میں ایمان اور اعمال صالحہ کی جیت کو بیان کیا گیا ہے۔
پھر قوم لوط اور ان کی بدکرداری کے مقابلے میں اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی فتح اور نافرمانوں کی تباہی کی منظر کشی کی گئی ہے، اور پارے کے آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور منتخب بندگان خدا پر سلامتی کی نوید سنائی گئی ہے، اور معبود حقیقی اور معبودان باطل میں تقابلی مطالعے کے ذریعے حق تک رسائی حاصل کرنے کی راہ سجائی گئی ہے۔ یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس پارے میں جتنے بھی احکامات اور تعلیمات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔